السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اپنے کورس کا دوسرا سبق جس کو مہدی آفادی نے تحریر کیا ہے اور جس کا عنوان ہے سقراط، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سچ کا عظیم شہید سقراط 2500 سال پرانی بات ہے کہ یونان کے قدیم شہر ایتھنز کی جیل میں ایک بوڑھے انسان کو زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے اور اسے اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اسے پی جاؤ، کیونکہ یہ سزا تم نے اپنے لیے خود چنی ہے۔ وہ بوڑھا یہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیتا ہے اور سارے کا سارا زہر پی جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ سوچیں گے کہ یہ بوڑھا شخص کون تھا؟ یہ بوڑھا شخص یونان کا فلسفی سقراط تھا۔ سقراط جسے قدیم دور کا سب سے بڑا فلسفی خیال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، افلاطون کے نام سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ افلاطون کون تھا۔ افلاطون سقراط کا شاگرد تھا اور سقراط کے بارے میں زیادہ تر معلومات ہمیں ان سے ملتی ہیں۔ یہ وہی افلاطون ہے جو کہ اپنے دور کا بہترین فلسفی اور مفکر بھی ہے، جس نے سکندر اعظم کی تدریس کی ذمہ داری نبھائی۔ ہم بات کر رہے ہیں ان سب کے استاد سقراط کی۔ سقراط 470 قبل مسیح میں ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک سنگ تراش یعنی پتھر تراشتا تھا، بت بناتا تھا۔ سقراط کا جسم بہت ہی بے ڈول اور بھدا تھا۔ اس کے ساتھی بچپن میں اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ سقراط کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ جس پر وہ کوئی خاص دھیان نہیں دیتا تھا، یعنی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سقراط نے کبھی بھی اپنے لباس اور اپنے حلیے پر کوئی دھیان نہ دیا۔ ظاہری طور پر تو وہ ایسا تھا، لیکن اس کے برعکس اگر ہم بحیثیت انسان سقراط کو دیکھتے ہیں تو عزیز طلبہ، سقراط ایک نیک سیرت انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی، یعنی وہ اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا بے حد خیال رکھا کرتا تھا۔ سقراط ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا اور دشمنوں کے ساتھ بھی وہ عزت سے پیش آتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے شہر سے باہر نہیں گیا۔ اسے اپنے شہر اور ملک سے بہت محبت تھی۔ افلاطون سقراط کے بارے میں کہتا ہے کہ سقراط ایک محب وطن انسان تھا، یعنی اسے اپنے وطن سے بے حد محبت تھی۔ سقراط نے کئی مرتبہ اپنے ملک کے لیے جنگ میں بھی شرکت کی۔ سقراط جتنا حلیم انسان تھا، یعنی اس کی طبیعت جو ہے اس میں نرمی پائی جاتی تھی۔ شادی اس کی اتنی ہی بدمزاج اور اکھڑ خاتون سے ہوئی۔ یہ خاتون اپنی زبان درازی کی وجہ سے پورے ایتھنز میں مشہور تھی، یعنی وہ عادات کی ایک اچھی خاتون نہ تھی۔ حالت اس کی یہ تھی
کہ یہ شاگردوں کی موجودگی میں سقراط کو طعنے دیتی اور اس پر فکریں کستی۔ جتنی وہ بدمزاج تھی اتنا ہی سقراط صابر انسان تھا، یعنی اس میں صبر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ اس کے صبر کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کی ان تمام برائیوں کو، خرابیوں کو برداشت کرتا تھا۔ شہر کے تمام لوگ سقراط کے بارے میں بہترین رائے رکھتے تھے، یعنی سب لوگ یہ کہتے تھے کہ سقراط ایک اچھا شخص ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، دوسروں سے عزت سے پیش آتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ سب کی رائے اس کے بارے میں بہت اچھی تھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر وہ ایک اتنا اچھا شخص تھا، لوگوں کی عزت بھی کرتا تھا، لوگوں سے مہربانی سے بھی پیش آتا تھا، دوستوں اور دشمنوں کا سب کا خیال رکھتا تھا، تو پھر کیا ایسی بات ہوئی کہ اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے۔ وہ کون سی ایسی بات تھی کہ جو اس کی موت کا باعث بنی؟ وہ بات سچ تھی، یعنی سقراط کو سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھا۔ سقراط کے زمانے میں بت پرستی عام تھی، یعنی لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بت بنائے بھی جاتے تھے اور ان بتوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہر چیز کا بت موجود تھا۔ بارش کا دیوتا الگ ہے تو جنگ کا دیوتا الگ، حسن کی دیوی الگ ہے۔ ہر چیز کے لیے انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ کوئی گلی، کوئی بازار، کوئی چوک ایسا نہ تھا جہاں پر کوئی بت نصب نہ ہو۔ سقراط کا مزاج جس طرح کا تھا، وہ ان تمام چیزوں سے بیزار ہوتا چلا گیا۔ یہ بت پرستی اس کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ کیا کرتا؟ پہاڑوں اور جنگلوں میں چلا جاتا اور غور و فکر کرتا رہتا۔ اس کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات آتے۔ کبھی یہ کہ یہ انسان کہاں سے آتا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ کبھی یہ کہ وہ کہاں چلا جاتا ہے، سورج کیسے نکلتا ہے، چاند کیسے نکلتا ہے، دن کی روشنی کیسے پھیلتی ہے، سردی کیسے آتی ہے، گرمی کیسے آتی ہے، موسموں کا یہ تغیر و تبدل کیا ہے؟ ان باتوں پر وہ غور کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ چاند، تاروں، آسمان، سورج کو بنانے والا کوئی ہے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ عزیز طلبہ و طالبات یہ نکلتا ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ ان کے خیالات سے متاثر ہونے لگے اور سقراط ایک فلسفی کے طور پر مشہور ہونے لگا۔ بعض ہموطنوں کے لیے اس کی شہرت باعث حسد بن گئی، یعنی لوگ اس سے حسد کرنے لگے کہ وہ اتنا زیادہ مشہور کیوں ہو رہا ہے۔ اس پر کچھ الزامات لگائے گئے۔ وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلی بات تو اس کے بارے میں یہ کہی گئی کہ وہ نوجوانوں کے اخلاق کو خراب کرتا ہے، یعنی نوجوانوں کو غلط راہ پر ڈال رہا ہے، نوجوانوں کو باغی بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ایک اور الزام جو اس پہ لگایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ دیوتاؤں کو نہیں مانتا اور یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے، ایک ایسے خدا کا تصور جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ عدالت نے اس کو ان الزامات کی بنا پر مجرم ٹھہرایا
اور حراست میں لے لیا۔ اس کے احباب اور داروغہ جیل نے رہائی کی کئی صورتیں نکالی، یعنی جو اس کے دوست تھے، ساتھی تھے، انہوں نے داروغہ جیل سے کسی طرح سے بات کی کہ کوئی صورت نکلے تو اس کو یہاں سے نکال لے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں بھاگوں گا نہیں، بھاگ جانے سے اس نے انکار کر دیا۔ چونکہ ان کے شاگرد بہت امیر کبیر لوگ تھے، انہوں نے داروغہ جیل کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر بھی سقراط نہ مانا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہمیں حق کی راہ میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی روح دنیا سے پرواز کر گئی، لیکن سقراط کے شاگردوں نے، جن میں افلاطون اور ارسطو شامل تھے، اس کے نام کو حیات جامدہ بخشی۔ عزیز طلبہ و طالبات، سقراط کی علمیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے بعد میں سقراط کی موت کے بعد ایتھنز کے لوگوں کو بڑی پشیمانی ہوئی کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن اس پشیمانی کا پھر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سقراط کی موت کے بعد اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو عداوت انہوں نے کی، جو دشمنی انہوں نے نبھائی، اس دشمنی کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑا۔ سقراط نے کچھ ایسے اقوال پیش کیے ہیں اس سبق کے دوران۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر ضائع کر دینا بڑی غلطی ہے، یعنی جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اسی کو ہم دیکھیں، ہم یہ نہ کہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، نہیں، جو موجودہ وقت ہے اسی کو دیکھیں۔ موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر ضائع کرنا جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے، یعنی انسان کسی بھی عمر میں کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات اور علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے خیال میں کتب بینی ایک پرلطف اور مزے والا کام ہے، یعنی اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ ایک مزے والا کام ہے۔ اسی طرح سے سقراط جاہل آدمی کو قابل رحم سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رحم کے قابل ہے جاہل شخص۔ سقراط یہ بھی کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو ہم کرتے ہی ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ وہ غیبت کرنے والے ان کی نظر میں شریف نہیں ہیں۔ اگر ہم سقراط کی زندگی کو دیکھیں تو سچ کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی، اسی لیے میں ان کو سچ کا عظیم شہید کہوں گی۔